ایک مولوی صاحب ہے لاہور کے جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور بڑا محقق سمجھتے ہیں اسی طرح اور وہ آئے روز اس طرح کی کوئی نہ نئی بات نکالتے ہیں. نئی بات نکالتے رہتے ہیں. کوئی مولوی کوئی مفتی تقریر میں ہاتھ اٹھا کے اور جناب چوڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ جی اس کا مطلب تو ہے دوست، اور پھر کہتا ہے کہ جی صرف اس کا مطلب دوست ہے. یہ چیز گمائی ہوئی ہے اور حقیقت بیان ہی اسی وجہ سے نہیں. حالانکہ جانتے ہیں ہر جب قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، تو پھر وہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں. مولا علی علیہ السلام کو جو مولا کہا جاتا ہے یہ ان کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، یہ اور بھی یہ اور بھی کچھ حضرات ہیں جن کو مولا کہا گیا. ٹھیک ہے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حوالہ دے رہے ہیں، جی پھر شان علی بیان کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں شیعہ سنی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں مسئلہ ایمان کا ہے. ایمان کا مسئلہ ہے. شیعہ سنی تو پیچھے رہ جاتے ہیں جب ہمارے اگر ہم پیچھے جا رہے گئے نا جی جتنے بھی آئمہ گزرے جی سب پر اس چیز کا فتویٰ لگا کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں. شیعہ مولانا صاحب بتائیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کا جو لقب ہے مولا، اس کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ہی بحث چھڑی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لقب صرف امیر کائنات علی علیہ السلام کے لیے نہیں استعمال کیا گیا اور بہت سارے صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا. اور یہ باقاعدہ یہ ایک مولوی صاحب انہوں نے بڑی اس پہ دلیلیں پڑھی، حدیث میں بڑا کچھ مطلب بڑا بیان کیا ہے. اس کی اصل حقیقت بتائیں کہ کیا یہ جو مولا کا لقب ہے یہ امیر کائنات علی علیہ السلام کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے یا باقی بھی صحابہ کرام کے لیے، اور اس کے اثر معنی کیا ہیں اور اس کی اصل جو ہے وجہ وہ تھوڑی سی ہمارے سامنے بتائیے پیش ہے. جی بالکل، یہ میں نے بھی کلپ جو ہے نا جی دیکھا ہے. ایک مولوی صاحب ہے لاہور کے جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور بڑا محقق سمجھتے ہیں، اسی طرح اور وہ آئے روز اس طرح کی کوئی نہ نئی بات نکالتے ہیں. نئی بات نکالتے رہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ جی مولا علی علیہ السلام کو جو مولا کہا جاتا ہے یہ ان کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، یہ اور بھی یہ اور بھی کچھ حضرات ہیں جن کو مولا کہا گیا. ٹھیک ہے. تو اس پر ہمارا جواب یہ ہے، اے خدا کے بندے، اللہ تجھے اہل بیت کی محبت نصیب کرے. میں تو یہی کہوں گا، دیکھیں جب کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ جس کانٹیکسٹ میں دیا جاتا ہے، جس موقع پر دیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جو مولا کہا گیا ہے، میں آپ کی وسعت سے یہ اوپن چیلنج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس شان سے، جس ٹھان سے، جی جس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو مولا کہا ہے، اس طرح کسی بھی صحابی کو مولا نہیں کہا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ بات ہے. جی اب جن کو مولا کہا ہے ہم ان کے مولا ہونے کا انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا. ٹھیک ہے. ہماری جو بنیاد ہے وہ تو اللہ اس کا رسول ہی ہے نا. بے شک جی، ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ان جو فرینڈ ہے. ہاں، لیکن اصل جو بات سمجھنے والی ہے، ایک بندہ 30 حوالے یا 40 حوالے لے کے آ جائے اور ثابت یہ کرنا چاہے کہ یہ کوئی مولا کا خاص لقب خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ باقی لوگ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں حیرانگی والی بات ہے. یہ تحقیق نہیں ہے، اس کو ہم تحقیق نہیں کہیں گے. جی، میں تو اس کو بغض کہوں گا. بغض ہے، سیدھا سیدھا بغض ہے کہ وہ اس چیز پہ وہ آ ہی نہیں رہے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں، وہ اس چیز کو اور وے میں لے کر جا رہے تھے. یہ سیدھا سیدھا بغض ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. جی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو مقام ہے، جس کانٹیکسٹ میں آپ کو مولا کہا ہے، اس طرح نہیں کہا. لیکن آپ کی لوگ ہو جاتے من کن تو مولا. ٹھیک ہے. فعلی مولا ہو. جی دیکھیے یہاں تو مولا کی شان اس طریقے سے حضور بیان فرما رہے ہیں. بڑا خاص ایک موتی ہے یہاں پر کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حوالہ دے رہے ہیں، جی پھر شان علی بیان کر رہے ہیں کہ مجھے جس نے ماننا ہے، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی. یہ انداز دیکھ، مطلب یہاں پہ ختم ہوگی بات. یہ انداز دیکھا. اچھا، اب اس کو آپ قرآن سے سمجھ لیں. جی جب اللہ تعالیٰ نے محبوب کی شان کو آفاقی طور پر بتانا ہوتا ہے نا جی تو وہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کی شان کو بنوانے کے لیے اور اسے بلندیوں پر لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے اپنا حوالہ دیتا ہے. جی بے شک. پھر محبوب کی بات کرنا. بے شک. اسی طرح مثال کے طور پر درود شریف ہے. اللہ نے درود شریف پڑھوانا تھا. اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں
نبی پاک. یہاں اللہ کس کا حوالہ دے رہا ہے؟ سب سے پہلے اپنا، پہلے بنا دیا، پھر فرشتوں کا دیا، یہ حوالہ دے کر پھر کہا یا ہی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو. سلام بیچو. آپ یہ دیکھتے ہیں اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا نہیں کیا ایمان والو نبی پہ درود بھیجو، نہیں نہیں، یہ بات پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بالکل یہ سب سے اہم بات ہے ٹھیک ہے. کہ اللہ نے پہلے اپنا اپنا حوالہ دیا، پھر فرشتوں کا حوالہ دیا، پھر کہا. سر آپ دیکھیں نا حوالہ تو رب کا ہی کافی. یہاں یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی اور بڑی اللہ سے بڑا بھی کوئی حوالہ ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اب دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے جی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں اور میرے فرشتے یہ کرتے ہیں. اچھا میرے دو حوالے آ گئے. اب اس بات سے اب اگر ہم یہ سوچیں اور اس پر اگر ہم غور کریں تو اللہ کا حوالہ ہی کافی ہے. فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں ہے. حوالہ دینے میں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن محبت میں ضرورت ہوتی ہے. یہ اصل بات ہے محبت کی. تو محبت میں حوالے پر حوالہ دینا یہ رب کی سنت ہے. ماشاء اللہ کیا بات. اچھا اب دیکھیں اللہ نے حوالہ دیا، جی حوالہ دے کر پھر کہا کہ اب یہ کرو. اب اس آیت کو سامنے رکھیں اور مولا کا جو کے لیے جو فرمایا اس کو سامنے رکھا. حضور فرما رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں، ٹھیک ہے، جو مجھے مولا مانتا ہے. پہلے حضور اپنا حوالہ مجھے جو مانتا ہے، مجھے جو مانتا تو جس نے مجھے مان لیا ہے، جو مجھے مانتا ہے، مجھے مانتا ہے، ٹھیک ہے، جو مجھے مانتا ہے مولا، جس نے مجھے مولا مانا ہے نا، اب وہ علی کو بھی مولا مان لیا. یہ ہے جی اس کا مسئلہ. لیکن اب یہاں پہ مولانا صاحب ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ اب بعض اوقات جو مولوی حضرات ہیں، جو ہمارے مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں مولا کا مطلب ہے دوست، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست. تو یہ بھی اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر دیں اور باقی ہم پھر اپنے سوال کی طرف آئیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ باقی بھی صحابہ کرام کو کہا گیا، اس کی بھی تھوڑی سی ہمیں قرآن حدیث سے جو ہے وہ تصدیق کیجیے. جی دیکھیں مولا جو ہے نا جی عربی میں مولا کے بہت سے معنی ہیں. ٹھیک ہے، اس پر مختصر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو معنی مولا کا آپ نبی کے بارے دیں گے نا جی یہاں، وہی معنی آپ کو علی کے بارے ہوئے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں من کنت مولا جی فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی علی. اس کے لیے یہ کہنا کہ جی اس کا صرف دوست مانا ہے، یہ حدیث کے ساتھ زیادتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے ایڈ کرنے والی بات ہے. کوئی مولوی کوئی مفتی تقریر میں ہاتھ اٹھا کے اور جناب چوڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ جی اس کا مطلب تو ہے دوست، اور پھر کہتا ہے کہ جی صرف اس کا مطلب دوست ہے. وہ خدا کے بندے، یہ کس نے تجھے اتھارٹی دی ہے کہ نبی پاک کے عمومی فرمان کو جو یونیورسل ہے، جو بغیر قید کے ہے، حضور نے تو نہیں فرمایا یہاں پر جو جس معنی کی آپ کر رہے ہیں بات. تو یہ مولویوں کی بدعتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر یہ شیعوں کی ضد میں کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے. دیکھیں مسئلہ یہاں شیعہ سنی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں مسئلہ ایمان کا ہے. ایمان کا مسئلہ ہے. شیعہ سنی تو پیچھے رہ جاتے ہیں. جب ہمارے پیارے آقا نے جو فرمایا ہم نے تو وہ دیکھنا ہے، اللہ آپ کا جو ہمارا دین ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. شیعہ سنی کو تو بحث ہی پیچھے رہ جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کچھ لوگ نا جی صرف اس لیے مولا کی شان اور اہل بیت کی شان میں زیادہ بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ بات شیعوں کھاتے نسل کو ہی آ جاتا ہے نا، بغض علی کا چکر ہے سارا. یہی چیز گمائی ہوئی ہے اور حقیقت بیان ہی اسی وجہ سے نہیں. حالانکہ جانتے ہیں ہر جب قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، تو پھر وہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ حقیقت بتانے سے گریز اسی وجہ سے کہ یہ چیز شیعہ کو فائدہ دے گی. بھائی شیعہ کی دشمنی کے چکر میں تو اپنی قبر کیوں خراب کر؟ آپ اہل بیت کو شیعہ کی وجہ سے چھوڑ دے سو؟
مطلب ان کے کھاتے ڈال رہے ہو تو یہ تو اڑتی سے تو بڑی اعزاز کی بات ہے قبلہ. اگر دیکھا جائے اس سے بڑھ کے انہیں کیا ملنا, مطلب ان کے لیے اور کیا پراؤڈ کی بات ہوگی کہ اہل بیت آپ ان کو شیعہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, خود آپ کے پاس بچتا گیا ہے پیچھے. یہی تو مسئلہ ہے. اس پر جی ہم تو گیلانی صاحب بالکل ہی عام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی اس پر سمجھنے کے لیے جہادی ہے. جہادی, اور اس پہ آپ پہ فتوے بھی لگ رہے ہیں کہ جمالی صاحب جو ہے نا وہ شیعہ ہو گیا اور شیعہ مسلک اپنا لیے. یہ اکثر ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اور بڑے آپ کے ہی فقہ کے لوگ اور آپ کے مسلک لوگ بڑے آپ کے خلاف بھی سیٹ پہ ہو رہے ہیں. جس طرح آپ حق بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو ہمت دے. اور یہ بڑی بات ہے سر کہ آپ حق بیان آج کے دور میں کرنا اور پھر یہ فتووں کا سامنا کرنا کہ جی آپ شیعہ ہو گئے. تو اس کے بارے میں جو ہے یہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نہیں, یہ اگر ہم پیچھے جا رہے گئے نا جی, جتنے بھی ائمہ گزرے جی سب پر اس چیز کا فتویٰ لگا کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں. شیعہ, امام اعظم ابو حنیفہ پہ فتویٰ لگا, ٹھیک ہے, امام احمد بن حنبل پہ لگا, اسی طرح امام شافعی پہ لگا. بے شک. آپ دیکھ لیں کتنے بڑے یہ فقہ کے امام ہیں. جی اچھا, سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ ایسے ہی لگ گیا. جی کوئی انہوں نے چھوٹی موٹی بات کی تھی جس پر فتویٰ لگ گیا. دیکھیں کامن سینس بات ہے, اسی طرح چھوٹی موٹی بات پر فتویٰ نہیں لگتے. نہیں لگتے کبھی بھی نہیں. جب آپ کسی کو اتنا زیادہ مانیں گے, ٹھیک ہے, جب آپ کھل کر مانیں گے تو پھر تو فتویٰ لگنے لگتا. اس لیے مجھے فتووں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں جی, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ شیعہ نے کیا کہا, آپ یہ نہ دیکھیں سنی نے کیا کہا, آپ یہ دیکھیں قرآن نے کیا کہا, قرآن نے کیا کیا, آپ یہ دیکھیں حضور کے فرمان نے کیا کہا. بہت بڑی بات ہے. ہماری بنیاد جو ہے وہ کوئی مسلک مکتب جو مکتبہ فکر نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ہماری بنیاد ہے قرآن اور حدیث, اسی طرح اللہ اور اس پر رسول کا فرمان ہے. بے شک. لہٰذا مولا کا صرف یہ معنی کرنا, یہ کہنا کہ اس کا مطلب ہے صرف دوست, یہ غلط بات ہے. بالکل یہ آپ جو ہے نا جی, جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. حضور اس میں یہ واضح کر رہے ہیں کہ جس طرح میں تمہارا آقا اور مولا اللہ, اسی طرح میں تمہارا آقا اور مولا اور وارث ہوں, اسی طرح وارث ہے. تو یہ حق جو ہے نا جی مولا کا, جی اس کانٹیکسٹ میں مولا کا حق حضور نے مولا علی کو دریا ہے, یہ کائنات میں کسی کو بھی نہیں دیے. بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب مولا علی کا نام لیں تو حضرت علی نہ کہیں, مولا علی ہی کہیں. یہ مولا کا ٹائٹل ان کے ساتھ ہی سکتا ہے. باقی جتنے بھی یہ مولا ہیں یا جن کو یہ مولا کہا گیا ہے, ان سب کے بھی مولا علی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ اعلان ہوتا ہے تو سب سے پہلے مبارکباد دینے والے کون تھے پتہ ہے آپ؟ جنہوں نے اس بات کی مبارکباد دی. اچھا جی جناب, جب حضور نے یہ فرمایا نا جی کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا, جی, اس کی مبارکباد دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا جی جناب, جنہوں نے اس پورے ہزاروں کے مجمع میں, جو ہزاروں کا صحابہ کا مجمع تھا, انہوں نے کھڑے ہو کر جناب علی کو مبارکباد آپ کو مبارک ہو, آپ جو ہیں ہمارے بھی مولا ہیں اور ہر قوم کے مولا. بے شک ماشاءاللہ, کیا ہوا یہ خود جناب آپ دیکھیں, اب جو حضرت عمر کو ماننے والے ہیں, جب انہوں نے اتنا کھل کے مولا مان لیا تو تم بھی کم بختو پانو. حضرت عمر کو مانتے ہو, ان کی کیوں نہیں مانتے ہو؟